لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خاک طیبہ میں اعجاز مسیحائی ہے، مدینہ کی مٹی بھی کمالات سے بھری ہوئی ہے. نچوڑ سمجھو اس کا خلاصہ. خاک طیبہ میں اعجاز مسیحائی ہے، کتنی بے نور نگاہوں نے جلائی ہے. وہ مٹی جب آنکھوں کو لگائی تو آنکھیں بھی روشن ہو گئی. کتنی بے نور نگاہوں نے جلائی ہے. ان کو کس طرح بھلائے گی نگاہ رحمت، ان کو کس طرح بھلائے گی نگاہ رحمت، جن کو سرکار دو عالم سے شناسائی ہے، جن کو سرکار دو عالم سے شناسائی ہے. اللہ کی رحمت ہم کو کس طرح بھلا سکتا؟ جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، جان پہچان ہے، شناسائی جان پہچان. تو جن کو مدینے والے آقا سے تعلق ہے، جان پہچان ہے، ان سے سچی محبت ہے، سچی عقیدت ہے. صرف کھیر اور کھچڑے والی عقیدت نہیں، رس ملائی والی اور گلاب جامن والی عقیدت نہیں کہ حضور کے نام پر مجھے کھیر مل جائے یا کہیں سے کھچڑا مل جائے یا مجھے کہیں سے روٹی مل جائے تو پاپی پیٹ کا سوال ہے. چامڑے کے جھوپڑے میں آگ لگی، یہ چمڑے کا جھوپڑا، یہ پیٹ جو ہے نا چمڑے کا کتنے جھوپڑے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ کتنے جھوپڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جھوپڑیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں مگر وہ اندر ہیں مکانوں کے اندر. وہ جھوپڑیاں، یہ جھوپڑے ہیں جو میدان میں بیٹھے ہیں. تو سچی عقیدت، وہ کھیر کھچڑے والی نہیں کہ خالی حلوہ ملیدہ مل جائے میرا کام ہو جائے اور مجھے حضرت سے محبت ہے. سچی عقیدت ہو، حضور کے طریقے پر چلتا ہو، حضرت کے نورانی طریقوں پر زندگی گزارتا. طریقے ہیں، سنتیں ہیں، آپ کی نصیحتیں ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کی اتباع. جو آیت میں نے ابھی پڑھی، فاتبعونی، اے ہمارے لاڈلے نبی آپ فرما دیجیے. اللہ اپنے نبی سے کیا ہے
اور نبی سے اعلان کروا رہے ہیں، اے میرے پیارے نبی، آپ خود کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میں جیسا کہوں ویسا عمل کرو۔ پوچھا تو جاننے والے سے ہی جاتا، جو جاننے والا اسی سے پوچھو گے نا کہ بھائی مجھے ویارا جانا ہے، سونگڑ میں کدھر چلا جانا، مگر جاننے والے سے نہیں پوچھا تو اس نے کہا ویارا جانا ہے، ادھر چلا جانا۔ دیکھو سورج طرف بتایا، کامرے، سورج، راندے، روزے، ویارا جانا ہے، کیونکہ جاننے والے سے نہیں پوچھا۔ باردولی والوں سمجھ لینا اچھی طرح سے، جاننے والے سے نہیں پوچھا۔ اچھا جا رہا ہے، آنکھیں بند کر کاکا تمہارے کہیں جاؤ، اس لیے ہمارے ویارا جاؤ، ویارا تو آ طرف ہے کہ نہ پہلا بتاوا نے میں نے ساتھیوں بتا دیا، એના ઉપર મને ભરોસો છે، વ્યારા આ સાઈડ، કઈ વાંધો નહીં، જાઓ 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 જાઓ، جتنا جائے گا વ્યારા سے دور ہوتا جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم علم والوں سے پوچھ لو اگر تم جانتے نہیں، علم والوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے، وہ تمہاری رہبری کریں گے، وہ تمہیں سیدھا راستہ بتائیں گے۔ اور اگر تم نے اہل علم سے نہیں پوچھا، کسی اناڑی سے پوچھا، اناڑی سے، تو اناڑی بابا نے راستہ بتایا آپ کو، ادھر چلے جاؤ، پیارا ادھر ہے، پوچھنا مت کہیں، چلے جاؤ جاؤ، آئے گا ویارا، آئے گا ویارا نہیں آیا، مرولی آیا، ابھراٹ آیا، سندھا دریا، لیکن آئے گا ویارا، آگے چلنے، بسم اللہ ہے، توکل تو علی اللہ، سیدھا دریا میں بھی پاؤں رکھ جا کر، اب جا ویارا آ گیا، پانی کی موج آئی اور کھیل کے لے گئے، اب مر رہا ہے، مجھے ویارا جانا، مجھے ویارا جانا، مجھے ویارا جانا۔ اب تو تیرا ہی ویارا نیارا ہو گیا، جا اب ویارا آئے گا، اب سیدھا ویارا آئے گا، چلے اب آ گئے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، میں تو گئے کھاتے کا ہو ہی گیا، تم کو بھی اگر گئے کھاتے کا بنا کر نہ چھوڑو تو میرا نام۔ جن کو حضور سے تعلق ہے، مدینے والے آقا سے محبت ہے، ان کی اتباع ہے، عقیدت، تو ان کو اللہ کی رحمت بھول نہیں سکتی۔ سمجھ گئے؟ یہ ترجمہ بتایا، ان کو کسی طرح بلائے گی نگاہیں رحمت، جن کو سرکار دو عالم سے شناسائی ہے، جان پہچان جائے حضور سے۔ کیا مبارک شب معراج ہے، اللہ شب معراج کا کیسا ہے، 27ویں رجب، کیا مبارک شب معراج ہے، اللہ اللہ
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے اور کتاب مبین یعنی قرآن. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں جن کو آج ہمارے کرم فرماؤں نے بدنام کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں نور سے مراد حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم. نور خود نور سے ملنے کا تمنا ہے، گرمی حشر سے کہہ دو کہ گناہگار رونے آپ کے دامن رحمت میں جگہ پائی ہے، آپ کے دامن رحمت میں جگہ پائی ہے. قیامت کے میدان میں جن کی وکالت خود اللہ کا لاڈلا نبی کرے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، بتاؤ وہ آدمی پریشان رہ سکتا ہے؟ وہ پریشان رہے گا؟ نہیں رہے گا. رہے گا بھائی؟ نہیں رہے گا. اچھا وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ جس کے کیس میں وکیل ہی حضور ہے وہ کیس کیسے ہارے گا؟ خود حضور وکالت کر. حضور کن کی وکالت کریں گے وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. وہ جب اس کا نمبر آئے گا نا بتا دوں گا. وکالت گرمی حشر سے کہہ دو کہ گناہگار رونے آپ کے دامن رحمت میں جگہ پائی ہے. ایک ہی شمع رسالت ہے فروزاں لیکن کوئی پروانہ ہے دیوانہ ہے شیدائی ہے. کوئی پروانہ ہے دیوانہ ہے شیدائی ہے. مدینہ میں ایک شمع جل رہی شمع رسالت اور صحابہ چاروں طرف سے ٹوٹ رہے پروانوں کی طرح. مطلب بھی تو ذرا سمجھا دو نا، بارڈولی والوں کو ذرا سمجھانا پڑتا ہے تب جا کر ان کے کھوپڑی میں بات اترتی ہے کہ مولوی صاحب ذرا سمجھاوی نہیں. یا تو پھر مجھے نعت پڑھنے کا کہنا نہیں تھا آپ لوگ، سیدھی بات شروع کر دیتا بیٹھتے ہی. مگر نعت کی فرمائش نعت. اور پھر یہ ہمارے شیخ حماد، یہ شیخ حماد ہے جنہوں نے دعوت دی ہم کو. وہ لینے آئے سورت اسٹیشن میں. ایسا کچھ نظم سنا. اچھا سناؤں. اور پھر ایک عجیب بات کہی گھر سے نکلتے شیخ حماد نے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟
اب ذرا آپ کا سر چکرانے لگا، یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے شیخ حماد۔ مولانا ابھی آپ کہہ رہے سورت ریلوے اسٹیشن پر لینے آئے آپ کو، اور ابھی کہہ رہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد۔ ہاں ارے میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ شیخ حماد کوفی تھے، کوفہ کے رہنے والے، اور یہ شیخ حماد باردولی والے ہیں۔ سمجھ گئے؟ بس اب سمجھ گئے سب، ایک ہی منٹ میں سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا نظم سنانا، اور ایک بات عجیب کہی، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے لہذا بیان شوق میں مت پتا دینا۔ دیکھو کتنے چالاک، کیونکہ کھانا کھایا نہیں ہے تو ایک وہ ابھی کھانا بھی باقی ہے، ابھی تو ملاقات باقی ہے، اس لیے بھائی چلو جلدی سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ایسا مت کر دینا۔ تو میں نے کہا کتنی دیر بیان؟ گھنٹہ سوا گھنٹہ تو میں کرتا ہی ہوں۔ ہم بھی لوگوں کے جذبات کو جانتے ہیں، سوا گھنٹہ۔ اب 2 گھنٹے والا معاملہ میرا نہیں رہا بزرگوں، میری عمر ہوئی میں تھک جاتا ہوں۔ سورت والوں کو بھی میں نے کہہ دیا گھنٹہ سوا گھنٹہ کافی ہے، نیچے اتر جاؤں گا اسٹیج کے۔ اب میں وہ 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے والا مولانا رفیق نہیں رہا جو 2.5 گھنٹے بیان کرتا تھا سورت، بلکہ بعض مرتبہ تو 2.25 گھنٹے ہو جاتے تھے، مگر وہ جوانی تھی، جوش تھا۔ اب ہوش آیا، دیکھو اب ہوش آیا کہ بھائی آپ حضور والے جوش مانے بات سمجھائیے، تھوڑی بات سمجھا دو، آخر ختم کرو۔ کل بھی مجھے موٹا میاں مانگرول والوں نے تھکا دیا، میں چاہتا تھا 1 گھنٹہ، انہوں نے کہا 1.5 گھنٹہ۔ ارے بھی 1 گھنٹہ بہت، تو اس کا مطلب بھی سمجھاؤں۔ ایک ہی شمع رسالت وہ جل رہی اور صحابہ چاروں طرف سے گر رہے پروانہ والا، ایک ہی شمع رسالت ہے فروزان کیوں کوئی پروانہ ہے دیوانہ ہے شیدائی ہے۔ مطلب سمجھا؟ ہمارے زمانے کا کوئی آدمی، دیکھو ذرا دھیان سے، مطلب ہمارے زمانے کا کوئی آدمی اگر صحابہ کو دیکھ لے، ان کی دین کی قربانیوں کو دیکھ لیتا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کو دیکھ لیتا تو ہم یوں کہتے کہ یہ پاگل لوگ ہیں، پاگل، ان کو بیوی بچوں کا کچھ خیال ہی نہیں ہے۔ بیوی بچے، دکان، تجارت، کھیتی باڑی، کیسے پاگل لوگ ہیں؟ بس حضرت نے آرڈر دیا کہ چلے جاؤ تو صحابہ چلے جاؤ، چلو۔ ہم ہوتے اس زمانے میں اور حضرت ہم کو آرڈر دیتے کہ ادھر چلے جاؤ تو تھیلی پکڑ کر حضرت کے سامنے جاتے تو صحیح ہے نا، مگر آگے جا کے پھر راؤنڈ لگا کر پیچھے سے ادھر آ جاتے اپنے گھر میں۔ اس لیے اللہ نے ہم کو اس زمانے میں پیدا نہیں کیا، سمجھ گئے؟ ہاں، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے نبی کا ساتھ نہیں دے سکے، یہ وہ کوالٹیاں نہیں ہیں جو میرے نبی کو ساتھ دے سکے، یہ تو خالی تھیلی لے کر یوں چلیں گے۔ حضرت نے کہا نہیں چل، فجر میں 9 بجے چلا، میں ظہر کے بعد گھر میں تھا، وہ یہیں تھا، یہیں بیٹھا بیٹھا باتیں کر رہے تھے، صحابہ چلے جاتے تھے، حضور کا آرڈر یعنی آرڈر۔
اچھا، صحابہ کے زمانے کا اگر کوئی صحابی اور آدمی ہمارے زمانے کے آدمی کو دیکھ لیتا، ابھی کے ہم کو دیکھ لیتا، جو دین پر چلنے میں غفلت اور سستی ہے ہماری، ہم کو دیکھ لیتا تو صحابی یوں کہتے کہ یہ مرتد معلوم پڑ رہا ہے، یہ مرتد ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، مرتد ہے۔ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، گھر کے ماحول بگڑے ہوئے ہیں نا، ٹیلی ویژن، میرے خیال سے بارڈولی میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں نہیں ہے، پھر پتہ نہیں آپ کا وہ ہے۔ میوزک، فلمی گانا، عیاشی، فیشن، لڑکیوں کا فیشن میں نکلنا، غیروں کی رفتار چلنا، اور حضور کی امتی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو انگریزی لیڈی ثابت کرنا کہ میں مدینے والے آقا کی امتی نہیں ہوں، میں تو کوئی انگریز لیڈیز ہوں۔ کوئی میری ساڑی کو دیکھ لے، کوئی میری ساڑی کے چمک کو دیکھ لے، کوئی میری چال کو دیکھ لے کہ جو چٹک اور مٹک کی جو چال ہے وہ دیکھے، کوئی میرے ڈانس کو دیکھے کہ جب شادی ہوتی تو میں ناچتی کیسی ہوں، میں ڈھول کے بجنے پر کیسی ناچتی ہوں، کوئی میرا ڈانس دیکھے، کوئی میرا ناچنا دیکھے۔ یہ امتی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی یہ عورت، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے تیرے چہرے پر، تیرے لباس پر، تیری سمری پر، تیری چمک پر، تیری چال پر، تو لعنت ہے۔ اور ابھی پتہ نہیں چلے گا، ابھی تو نہیں چلے گا، مرنے کے بعد قبر میں پتہ چلے گا، سارے نفس کے چونچلے نکل جائیں گے، مگر اس وقت کا سمجھنا کام نہیں دے گا میری بہن، میری بہن، اس وقت تیری آنکھ کھل جائے گی کہ مولانا لوگ برابر کہتے تھے، مجھے تو عذاب ہو رہا ہے، میری چال کو لوگ دیکھتے تھے، میرے لباس کو لوگ دیکھتے تھے، میری چمک دھمک کو دیکھتے تھے، میرے اندر شرم و حیا نہیں تھی، جو مومن کا لباس ہے، جو مومن کی زینت ہے، جو مومن کی پہچان ہے، شرم و حیا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ بارڈولی میں رہنے والی میری بہنوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرم و حیا ایمان کا ایک محتم بالشان شعبہ، ایمان کا ایک خصوصی شعبہ ہے شرم و حیا۔ مومن کی پہچان ہے کہ وہ شرم و حیا سے رہتا ہے، شرم و حیا والا ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ احمد آباد میں شادی میں ہمارا بیان تھا ایک جگہ، تو سامنے دوسری جگہ بھی شادی تھی، وہاں گانا بج رہا تھا اور 8 سال کی لڑکی ناچ رہی تھی، ایمبیسیڈر کار کے اوپر چڑھ کر کار پر ناچ رہی تھی، 8-9 سال کی لڑکی تھی، وہ جیسا گانا ایسا تھا تو وہ ناچتی بھی ایسی ہے۔ ماں باپ دیکھ رہے، پھوپھی دیکھ رہے، چچی دیکھ رہے، کسی نے 20 کی نوٹ دی، کسی نے 50، اور میں نے خود دیکھا، میں نے بارڈولی والوں میں کھڑا تھا۔ آپ کہو گے مولانا آپ بھی ڈانس دیکھتے؟ ہاں دیکھتے ہیں، میں کھڑا تھا۔ اس کے ماں باپ آئے اور گودی میں اٹھا لیا،
100 की नोट اس کے سر کے اوپر وال کے جیسے بہت بڑی دھاڑ ماری ہو. ہاں بیٹا بلائے لاؤ تیرے کو ناچتے آ گیا. وہ میری سائرہ بانو تیرے کو ناچتے آ گیا. تیری بلائے لاؤ تیری بلائے. تو پھر یہی بانو کے ساتھ جانا. جہنم کے عذاب میں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اپنا ہی نام لوں. آپ کہو گے مولانا یہ نام کیوں لیا؟ اپنا ہی دوسرے کا کیوں لوں؟ کیوں لاؤں دوسرے کا؟ دوسرے کا نام لوں گا تو وہ یہی تانا دیں گے کہ تمہارے لوگ کیا کر رہے ہیں. ناچنے میں مسلمان نمبر اول، گانے میں مسلمان کا نمبر اول، گانے میں بھی نمبر 1، طبلے بجانے میں جو میاں بھائی واہ اس کا نمبر آ گیا. طبلے بجانے میں، شہنائی بجانے میں مسلمان کا نمبر 1. اس نے شہنائی برابر بجائی. یہ ہے برابر بسم اللہ خان صاحب. خان صاحب یہ نکلے ہر برائی میں تیرا نمبر اول، اور دینداری میں، دین پر چلنے میں، دین کے لیے قربانی دینے میں تیرا نمبر 0. 1 نہیں 0، پیچھے بالکل پیچھے. اس لیے میرے بھائیوں رحم کھاؤ. میری بہنوں، بارڈولی کی رہنے والی بہنوں، رحم کھاؤ اپنے اوپر. عالموں کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو کہ بھئی جو علماء کہہ رہے ہیں وہ برابر کہہ رہے ہیں. گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. 4 دن پہلے کا پیپر پڑھو گجرات سماچار، 4 دن پہلے اور اب کی ہے کوئی اور لکھا ہے. 2 آنکھیں بتائی ہے، نام بھی دیا ہے. اس بدنصیب عورت کا نام بھی دیا ہے. ابھی تک مجھے یاد تھا، بھول گیا میں. اس کا نام بھی دیا ہے. کیا کہتی ہے؟ اسلام میں مرد اگر 4 عورتیں رکھ سکتا ہے تو پھر مسلمان عورت کو بھی یہ حکم ملنا چاہیے کہ وہ 4 مرد رکھے. دیکھا 4 شوہر سیدھا اٹیک اسلام. دیکھا سیدھا وہ گولی ماری اسلام. اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو نہیں مر رہے، جتنے مار رہے تو ڈبل پیدا ہو رہے ہیں. ڈبل کے تبل. تو اب یہ رستہ اپنایا کہ اسلام کی باتوں پر گولی مارے. اسلام بھائیو کتنا خطرناک زمانہ ہے. اللہ چاہے تو بھی عذاب لے آئے، مگر وہ نہیں چاہتے، کرتے نا. وہ یوں کہتے ہیں کہ ابھی یہ محنت بھی ہو رہی ہے، میں کہیں کو عذاب بھیجوں. یہ محنت علماء کرام کی محنت ہے نا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو علماء کرام کی محنت ہے. میں بارڈولی میں آیا، حضرت مولانا مفتی محمود بارڈولی صاحب، انہی کے گھر دعوت ہے ہماری. شیخ حماد بھی انہی کے بھتیجے ہیں، مگر وہ نہیں ہے، سون گڑھ گئے. آج کہاں، کل کہاں، پرسوں کہاں. ہمارے یہ علماء بڑودہ آتے ہیں، قاری عبدالرشید صاحب، قاری احمد علی صاحب، مولانا خلیل صاحب دیوا والے، شیخ حنیف. تو اس دن میں نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں مولانا رفیق کہاں ہے؟ لیکن مولانا کا بیان تو بوڈیلی میں ہے. وہ ہمارے بڑودہ میں آتے ہیں، ہم دوسری جگہ ہوتے ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں، علماء کرام کی محنت ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے. چلے کی جماعت اسٹوڈنٹس کی ہم کو ملی ابھی ٹرین میں. اسٹوڈنٹس کی جماعت. ہم چاہتے ہیں کہ بارڈولی میں سے بھی اسٹوڈنٹس کی جماعت بنے. کالجین لوگ لڑکے نکلیں، حضور کے دین کی مدد کریں.
چلو مدد کا لفظ بولو، مدد کریں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو. اللہ کہہ رہے ہیں، کیا مطلب اللہ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ میرے کو 500,000 روپے دو؟ اللہ مدد مانگتے ہوں گے؟ اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. یہ مطلب یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین. باردولی والوں اور ویارا سے آنے والوں، بہاری سے آنے والوں اور اطراف سے آنے والے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اے ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کے میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے مسائل حل کر دوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارے گھر والوں کی حفاظت کروں گا، میں تمہارے بچوں کی حفاظت کروں گا، ان کی کفالت کروں گا. اب جو بھی اللہ کی مدد چاہتا ہے وہ اللہ کے دین کا مددگار بن جائے تو اللہ اس کی مدد کریں گے. مسجد اور نماز کے بارے میں تو ہے، وہ تو حدیث میں ہی ہے، لمبی حدیث، اس کا آخری ٹکڑا ہی ہے کہ مسجد برکت والی ہے اور جو مسجد میں ہوتے ہیں وہ بھی برکت والے ہیں. مسجد حفاظت کی جگہ ہے اور جو مسجد میں ہوتے ہیں وہ ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، حدیث میں. ایمان والے تو مسجدوں میں ہیں اور اللہ ان کے گھروں کی حفاظت کر رہا ہے. ایمان والے نمازوں میں ہیں، وہ نماز قائم کر رہے ہیں اور اللہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. بیہقی کی روایت، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَاللَّهُ فِي حَوَائِجِهِمْ. کیا حضرت نے کیا فرمایا؟ ایمان والے نمازوں میں ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہوتا ہے. ایمان والے مسجدوں میں ہوتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے گھروں کی. اور ابھی ایک قوالی بنی ہے، پتہ نہیں وہ کون سا قوال ہے، اس نے قوالی یہ بنا، نمازوں سے کچھ نہیں ہوتا، روزوں سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے تو جس نے سنی نا اس نے کہا مولانا ایسی قوالی بنی ہے، نماز بیکار، روزہ بیکار، قرآن میں سب صرف عشق نبی، نبی سے عشق کا دعویٰ کرو، بس اس سے تمہارا بیڑا پار ہو. سمجھ گئے؟ اور چند دنوں میں آپ سنو گے
کہ اس قوال کو نمبر اول دیا جائے گا. تم سن لینا, اس کو نمبر 1 دیا جائے گا, پہلا نمبر تیرا. کیوں؟ اچھا ہے تو نے نمازوں سے مسلمانوں کو دور کیا اور مسجدوں سے دور کیا, دین سے دور کیا, علماء سے دور کیا, اس کو پہلا نمبر دیا جائے. بھائیو ایک عجیب بات ہے, تو صحابہ کے زمانے کا کوئی آدمی اگر ہمارے زمانے کے آدمی کو دیکھ لیتا تو وہ تو یوں کہتا مرتد ہے, یہ دین سے پلٹے ہوئے. یہ مسلمان رہتے ہیں کب تک؟ جب تک مسجد میں ہوتے ہیں وہاں تک, اور جیسے مسجد سے نکلے یہ بات ختم. گھروں کا ماحول غلط, محلے کا ماحول غلط, خوشی اور غمی کی مجلسوں کا ماحول غلط. احمد آباد میں ایک شادی میں ہمارا جانا ہوا تو دولہے میں آئے اور ٹوٹے پھوڑے گئے, فلمی گانا, ناچ اور ٹوٹے پھوڑنے. وہ اوپر جا کر پھونکا نا, کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, راکٹ. وہ پھوٹتا ہے اوپر سے, وہ ایک کے بعد ایک کے بعد تو اڑتے ہی گئے, اور ایٹم بم اور ہوا. اب میں نے برابر گھڑی میں دیکھا 20-22 منٹ ہو گئے. کتنی منٹ بولو؟ 22. میرا بیان بھی رکھا تھا اس سے. میں نے کہا یہ کب ہے, یہ کیا ہے سر؟ کہ وہ دلہن میں آ رہے ہیں تو ان کے اعزاز میں پھوڑا جا رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر پھوڑتے رہو. پھر میرا بیان نہیں, میں نے نہیں کیا. میں نے کہا نہیں بیان نہیں کرنا, طبیعت ہی نہیں چلی. جب طبیعت بجھ جاوے میں کیا بیان کریں. بعد میں کہا کہ یہ جو پھوڑا تھا 80,000 روپے کا ٹوٹا پھوڑا گیا. انہوں نے حساب بتایا, میں 80,000 کا. میں نے کہا اسی لیے تو کہا میں نے بیان نہیں کیا, بلکہ میں تو یوں کہتا تھا کہ 1 لاکھ میں پھر 20,000 کم کا کو رکھے. تم کہہ دو 20,000 باقی تھا نا, 80,000 کا تو پھوڑ دیا تم نے, تو اب 20,000 پورے تو پورے 1 لاکھ ہو جاتے. طبیعت نہیں چلی بیان کی, طبیعت نہیں, ہماری طبیعت نہیں چلتی, نہیں کرتے بیان. اور ایک بہت بڑے مالدار کی شادی تھی بڑودہ میں, بہت بڑا مالدار, اس نے بھی ہم کو بیان کی دعوت دی. وہ سمجھے مولانا آج خوب بیان کریں گے. تو گیا تو ادھر مرد ادھر عورتیں بیٹھی, اور سبھی لالی, لپسٹک, پاؤڈر, ساڑی اور کھلے بال. خالی 2 عورتیں برقعے والی بیٹھی تھی. تو میں گیا اسٹیج پر, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, خطبہ پڑھا, ایک آیت پر ختم پڑھا. میں مبارکبادی دیتا ہوں, آپ حضرات کی شادی ہوئی, بچے کی شادی ہوئی, اور مجھے بیان تو نہیں کرنا, باقی جو 2 برقعے والی عورتیں بیٹھی ہیں, بہن تم کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ تم نے اپنے دین کو باقی رکھا, شرم و حیا کو باقی رکھا, بی بی فاطمہ کی تم نے لاج رکھی, تم نے بی بی زینب کے دل کے درد کو سمجھا, تو تم 2 عورتوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اتر کے چلتا تھا سیدھا. تنے ہما داغ داغ شد, کنبا کجا کجا نے ہم, پورا جسم زخمی ہو چکا ہے, مرہم پٹی رکھے بھی تو کہاں. بعد میں وہ صاحب غصے ہوئے مجھ پر, میں نے کہا ہونے دو, غصے ہونے دو, وہ غصے نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ بولو بھائی, یہ غصے ہوتے ہیں تو ہونے دو. میرا ایک کور گیا, میں ان کی گاڑی کا بھی محتاج نہیں کہ یہ مجھے چھوڑنے آوے واپس, میں رکشا کر لوں گا وہاں سے. یہ
ناراض ہوتے ہوں تو ہونے دو، وہ ناراض نہیں ہو جائے گا. میں نے ان سے تعلق کو نبھایا، سمجھ گئے؟ ان سے اور مدینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تعلق نبھایا. ایک ہی شمع رسالت ہے فروزہ، لیکن کوئی پروانہ ہے دیوانہ ہے شہنائی ہے. آج مسلمان ذلیل ہیں، ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں. عزت مت سمجھنا. ہم دو چار کام کرتے ہیں اچھلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں عزت والے، نہیں، ذلیل ہو. کیوں ذلیل؟ اس لیے کہ مسلمان نے اپنا مرکز چھوڑ دیا، دین اور شریعت سے ہٹ گیا. چکی ہوتی، پرانے زمانے میں اناج پیسنے کی چکی ہوتی تھی، ایک اوپر کا پتھر دوسرا نیچے کا پتھر، بیچ میں سوراخ اور بیچ میں کیل ہو. ماں بہنیں گیہوں اور چنے کے دانے ڈالتی تھی اور وہ چکی چلاتی تھی، گھر وہ سوراخ میں دانے ڈالتی تھی. جو دانا دو پتھر کے بیچ میں آ جاتا پس جاتا تھا، اور جو دانا بیچ میں رہتا تھا وہ پستا نہیں تھا. بارڈولی والوں مثال ہے، آسمان اوپر کا پتھر ہے، زمین نیچے کا پارٹ ہے، چلانے والا خود اللہ ہے. یاد رکھنا، گھر اللہ ہے. دیکھا نہیں ہیتئی میں کتنا بڑا زلزلہ ہوا، دھرتی کم، وہ چیلی میں کتنے لاکھ آدمی مر گئے اور اللہ نے پتھر ہی پھرا دی. زلزلہ، دھرتی کم، زمین پھٹی، آدمی دس. اللہ یہاں بھی کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ بڑودا والے اور بارڈولی والے ناز نہ کرے، دونوں میں بھی ہے نا. شروع میں با میں بھی، بڑودا میں بھی با ہے اور تمہارے بارڈولی میں بھی با ہے، تاکہ آپ لوگ ناراض نہ ہو کہ مولانا تو ہم کو کہہ کر گئے. آج بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالی اصل میں یہ چھوٹے میاں کو بھی ڈرا رہے ہیں، میاں بھائی ہے نا سب، ان کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ تم بھی سیدھے سیدھے چلی ہو. یہ گھمنڈ میں مت رہنا کہ ہم تو میاں بھائی ہیں، ہم تو مسلمان. آپ لوگ کشو نہ تھا آپ نے ناچو ڈانس کرو، گمے تھے کر کشو مسلمان. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کچھ نہ ہوئے اپنے گھر میں. جب چھوٹا ٹیڑیاں وہ 1.5 سال کا بچہ روتا ہے اور ضد کرتا ہے تو باپ بڑے لڑکے کو دھمکاتا ہے. دیکھا وہ 15 سال والے کو دھمکاتا ہے اور اس کو ڈنڈا بتاتا ہے تاکہ وہ 1.5 سال کا ٹیڑیاں رونا بند کر دے وے، ضد بھی چھوڑ دے وے اور دروازے کے پیچھے بھرا جاتا ہے. میرا کیا ہوئے گا جب بڑے بھائی کو ڈنڈا بتاتے تھے میرے کو کہ میرا نہ چوک، دیکھو ٹیڑیاں چوک. اب روتا بھی نہیں اور ضد بھی نہیں کرتا. تو ہم کو بھی اللہ ڈرا رہے ہیں، یاد رکھنا. ایک شعر اور پڑھو. چھوڑ کر آپ کا دریا کدھر جائے ہو
شناسائی ہے. ایک مرتبہ درود شریف. بزرگان محترم، آپ گھبراویں نہیں کہ بیان تو اب شروع ہو رہا ہے. نہیں، مجھے دو باتیں کہنی تھی اصل میں. تو ایک بات میری ہو گئی، سمجھ گئے. اب دوسری بات سن لو، پھر بیان ختم کر دینا. 1 گھنٹہ 20 منٹ یہ اس کے ساتھ میں سب آ گیا. میٹر تو چالو ہو گیا نا. جب سے میں نے نحمد و نصلی کو وہاں سے میٹر چالو ہو گیا. ابھی سے میٹر چالو مت کریو. ہاں تو چالو ہی ہے. 1 گھنٹہ 20 منٹ. شیخ حماد نے تو مجھے 1.5 گھنٹہ کہا. شیخ سمجھتے نہیں ہیں کہ مولانا تو تھکے ہوئے ہیں اور روزانہ سفر اور پروگرام. وہ بھی 1 گھنٹہ کہنے والا تھا، مگر یہ بچے نے کہا تھا چلو 20 منٹ اوپر. تب آدھا گھنٹہ سن لو، 1 گھنٹہ 20 منٹ فنش ہو گئی. سمجھ گئے. چلیے بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مومن بنایا اور اپنے فضل و کرم سے بنایا. اگر اللہ ہمیں ایمان نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس زمانے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ ہاں کروڑ کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ایمان کی دولت نہیں ملی. ہم کو مل گئی. ہمارے ماں باپ کی نیکی یا دادا دادی کی نیکی یا نانا نانی کی، اوپر والوں کی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا، کسی کو نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کا مالک اللہ ہے، اور مالک کو اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرنے کا حق ہوتا. آپ نے باردولی میں کوئی زمین کا پلاٹ خریدا 3 لاکھ روپے دے کر، 4 لاکھ. انجینئر نے نقشہ بنا دیا. اب مکان بناتے ہیں، کہیں ڈرائنگ روم، کہیں بیڈ روم، کہیں مہمان خانہ، کہیں آفس، کہیں کچن، کہیں حمام شاور اور کہیں ٹوائلٹ. تو ٹوائلٹ والی جگہ آپ کو بول نہیں سکتی کہ بھائی دوسری جگہ تو تم نے آفس بنائی اور میرے اوپر یہ سارے تبرکات ڈالنے کی جگہ بنائی. یہ سارے تبرکات کو میں لیتا رہوں گا. وہ جگہ بول نہیں سکتی. اگر بولے تو آپ کیا کہو گے؟ چوپ، مالک میں ہوں، تو نہیں. پیسے میں نے دیے، تو نے نہیں دیے. سوال یہ ہے کہ یہ پیسے تمہارے کہاں سے؟ یہ 4 لاکھ تم نے جو دیے اور زمین کا پلاٹ خریدا، تو 4 لاکھ تمہارے کہاں سے آئے؟ وہ تو اللہ کے دیے. وہ ٹوائلٹ والی جگہ بول سکتی ہے مگر بیچاری بولتی نہیں ہے. وہ بھی دب جاتی ہے. بات صحیح ہے کہ مالک میں ہوں اور مجھے حق ہے. میں کہیں آفس بناؤں، کہیں مہمان خانہ بناؤں، کہیں کچن بناؤں، کہیں ٹوائلٹ بناؤں، بیت الخلا، نجاست ڈالنے کی جگہ، تو تو بول نہیں سکتی میرے ساتھ کیونکہ مالک میں ہوں. اسی طرح بھائیو، ہم سب کے مالک اللہ ہیں. اللہ نے اولاد آدم کو پیدا کیا، ابا آدم کی پیٹھ پر مس کی، ہاتھ لگا، تو ساری اولاد جمع کی. وادی نعمان میں مشکات شریف کی لمبی حدیث ہے، ابھی میں اس میں جانا نہیں چاہتا. ٹائم میں نے بتا دیا ہے آپ لوگوں کو، بس اسی کے مطابق. مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے پشت آدم پر مس کیا، ہاتھ پھرایا، وہ روحیں سب جمع ہو گئی. پھر ہاتھ پھرایا، دوسری روحیں بھی جمع ہو گئی. پھر اللہ نے ایک لب بھرا دیا، جتنی روحیں تھیں نا یوں لب، اور کہا
ان کو میں نے جنت کے لیے بنایا ہے اور جنت ہی میں یہ لوگ جائیں گے اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ولا ابالی خلقت هؤلاء للجنہ میں نے ان کو جنت کے لیے بنایا یہ جنت میں جائیں گے اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ولا ابالی میں کسی سے ڈرتا نہیں مجھے کسی کی پڑی نہیں ہے یہ لفظ اللہ بول سکتے ہیں ہم نہیں بول سکتے بعض مرتبہ ذرا ہماری کھوپڑی تپیلی ہوتی ہے تو یہ تپیلے میں سے بھی یہ آواز نکلتی کہ میں نے تمہاری پیڑی نہ تھی سیدھے سیدھے بہنا میں بہتا ہوا تھا میں نے تمہاری پیڑی نہ تھی بہت موٹی آئی تھی میں نے تمہاری پیڑی نہیں بول سکتے ہاں اللہ بول سکتے تو قرآن میں بھی ہے فَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَقْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی اللہ نے منع کیا کہ صالح قوم کو سمجھا دینا اب یہ اونٹنی کون سی تھی اس بات اور لمبی ہوگی تو میں اوپر نہیں جانا چاہتا نیچے کی بات کیا اللہ نے کہا ہم نے صالح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ قوم کو کہہ دینا کہ یہ اونٹنی کو ستاوے نہیں ورنہ میرا عذاب آئے گا وہ اونٹنی اللہ نے معجزے سے دی تھی چٹان میں سے نکلی تھی چٹان میں سے اونٹنی اب کوئی نکال سکتا ہے بولو یوں دنیا میں ہزاروں آدمی مل جائیں گے دھوکہ دینے والے ایک جگہ ایک آدمی کھڑا تھا اس نے لکھا تھا گھوڑوں گائے 6 ٹکٹ 10 روپیہ چلو لائن لگاؤ 10 روپیہ گھوڑوں گائے 6 سمجھے کہ گھوڑا گاتا ہوئے گا سالا یہ کیسا گھوڑا ہوئے گا نہ تو گھوڑا ہے اتنا بھی نہیں سمجھا وہ تجھے الو بنا رہا گھوڑوں گائے 6 چاروں لائن میں ابارو 10 روپے ٹکٹ 10 روپے اب وہ 10 روپے کی ٹکٹ لے کے اندر جاتے وہ جھوپڑے میں تو ادھر گائے باندھیلی تھی ادھر گھوڑا باندھیلا تھا گھوڑوں گائے 6 چلو 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 پھر کوئی جاتا کہ گھوڑوں گائے 6 چلو چلو تو وہ بھی سر گزارنا کہ سارا مورخ بنا میں 10 کی نوٹ گئی اب 10 کی نوٹ گئی تو ان کو باہر نکل کے ان کو کہنا چاہیے لائن والوں کو کہ بھائی چلے نا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بھی غصے کے مارے کہتے نہیں تھے کہ سالے ہماری 10 گئی تو ان کی بھی جانی چاہیے سر ہم کو ملے تم نہ تم کو ملے ہم دل کا دیتے تم ہم کو ملے ہم تم کو ملے حساب صاف ہو گیا بات ختم اب ان کو بولنا چاہیے نا کہ بھائی ہٹ جاؤ کچھ بھی نہیں ہے اندر گھوڑا باندھے نا انہیں گائے باندھے لی ہے کہ گھوڑا گاتا نہیں ہے تم سمجھو کہ گھوڑا یوں گاتا ہوئے گا نہیں گھوڑا یوں پاؤں ہلاتا ہوئے گا اور پیچھے سے دم ہلاتا ہوئے گا چلو چلو مگر انہوں نے کہا ان کو بھی یہ ان کو ہی مورخ بننے دو چٹان میں سے اونٹنی نکالی اللہ وہ قوم نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام ہم تم کو نبی جب مانے جبکہ یہ چٹان میں سے اونٹنی نکال کے بتاؤ اور وہ بھی گیابن اونٹنی گیابن یعنی حاملہ
اللہ نے کہا دیکھو صالح میں تو کر سکتا ہوں ہر چیز میری قدرت. اللہ چاہے تو یہ جھاڑ میں سے اونٹنی نکلے گی, اللہ چاہے تو اس میں سے وہ یہ جھاڑ جو ہمارے پاس ہے اللہ چاہے تو اس میں. توحید-sunnah.com واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اللہ غالب ہے اپنے اللہ غالب ہے اپنے فیصلے پر, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میں دے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی نکالی اور کہا کہ دیکھو قوم سے کہنا کہ اب اس کو ستاوے نہیں, چونکہ یہ اونٹنی ہم نے نکالی اور اگر ستاؤ گے تو عذاب آئے. تو ایک مالدار عورت تھی, اس کی بھی اونٹنیاں تھیں, تو اس کی اونٹنیاں یہ اونٹنی کو دیکھ کے گھبراتی تھی. یہ جب آئے تو اس عورت کی اونٹنیاں بھاگ جانا, اور یہ اونٹنی جب جنگل میں گئے وہ سب آ جانا. اس کی لڑکیاں تھیں حسین و جمیلہ. اس نے کہا قیدار نامی شخص کو, جو ذرا ایسا ہی دادا جیل تھا, ہر جگہ ایسے لکھے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہے بڑودا میں, ہمارے یہاں بھی ہے. وہ بس میں بیٹھتے تھے ٹکٹ نہیں لیتے, وہ کنڈکٹر آ گیا چالو تمہارے کہیں جاؤ ٹکٹ لو تو چاقو نکالتے ہیں, آج وہی لے کنڈکٹر کو. تو پھر میں کہتا بھائی رہوا جانے یار ہوکر ماٹے اوپر کی اوپی کر لے آنا 5 روپے ہوں آپ لے چل چاقو نکالتے. وہ کنڈکٹر بنا کہ چلو کہیں جاؤ آج وہی لے, آج وہی لے جے پھیپڑا باہر, ہاں پھیپڑا باہر. تو ایسے پھیپڑے والے ہوں گے ہر جگہ ہوں گے, یہاں بھی کوئی ہوئے گا پھیپڑا. پھیپڑا والا نہیں ہوگا تو پھاپڑے والے تو ہوں گے ہی. پھاپڑے تو آج پوری دنیا میں پھیل گئے, پھاپڑا نے چلے. تب وہ لوگوں نے قیدار اس کو کہا, وہ عورت نے لالچ دی ذرا یہ اونٹنی کو تو کاٹ ڈال تو میں تجھے اتنے 1000 روپے انعام دوں گی, اور میری لڑکیاں ہیں اس میں سے جس کو تو پسند کر لے اس سے نکاح کر. اس نے اپنی پارٹی والوں کو بلایا, 9 آدمی کی پارٹی تھی, بلایا اور کہا اپنی اونٹنی کو پکڑو اور کاٹ ڈالو. پکڑی اور مجھے کاٹ لی. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. تو اللہ نے اس گناہ کی پاداش میں ان پر مسلسل عذاب نازل کیا. انگارے پر سے آسمان سے وہ قوم خود ہی سمجھ گئی کہ اب ہماری خیر نہیں. وہ اونٹنی کا بچہ دیکھ رہا رو رہا, وہ ماں کی حالت کو دیکھ. کسی نے حضرت صالح علیہ السلام کو جا کے کہہ دیا کہ حضرت غضب ہو گیا, اس کو تو کاٹ ڈالا اونٹنی. کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ جلدی سے بچے کو پکڑو اگر عذاب سے بچنا ہو جائے. یہ بچہ اگر ہاتھ میں آ جائے بچ گئے تو بچہ بھی بھاگا جنگل میں اور پہاڑ پہ چڑھ گئے. اب وہ ایک ٹیکرا تھا, اس پر وہ اونٹنی کا بچہ چڑھ گیا. اب یہ بھی چڑھے, دیکھو یہ گینگ پارٹی تھی نا, یہ چڑھے تو اللہ کی قدرت دیکھو ٹیکرا اور اونچا ہوا. اللہ کی قدرت پھر اور اوپر چڑھے تو ٹیکرا اور اوپر چڑھے تو
وہ جتنے اوپر جا رہے ہیں وہ اوپر بڑھتا جاتا ہے، اور اونٹی کا بچہ اوپر. اب ہمت ہار گئے کہ یہ بچے کو ہم نہیں پکڑ سکتے، تو اب عذاب آئے گا. اب عذاب یقیناً ہے. تو آئے 3 دن تک وہ اونٹنے کا بچہ رویا اپنی ماں کو دیکھ کر. 3 دن تک، تینوں دن عذاب آیا. قوم نے سمجھ لیا کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، تو خود ہی کفن اوڑھ لیا، خود ہی، اور کفن پہن کر روڑ کے اوپر آ کر مجھے سو گئے. خود ہی روڑ اور گرم گرم انگارے آئے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. تو اللہ کا عذاب مسلسل ان پر آتا رہا. اللہ نے زمین کے برابر کر دیا، بستی. مگر اللہ کا بلڈوزر، وہ اللہ نے بلڈوزر کیا. جب حکومت کسی کی دکان اور مکان توڑتی ہے تو بلڈوزر لا کے توڑتا ایک ساتھ. اللہ کہتے ہیں میں نے عذاب کا بلڈوزر پھرا دیا. ولا یخاف عقباہا، اور میں کسی کے پیچھا کرنے سے ڈرتا نہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے، سمجھ لیں. ترجمہ یہ ہے، حضرت مفتی محمد باردولی صاحب سے پوچھ لینا، مولانا رفیق بڑودوی یہ ترجمہ کر. اللہ کہتے ہیں میں کسی کے پیچھا کرنے سے ڈرتا نہیں ہوں. کون ہے جو ہم کو پکڑے؟ بعض مرتبہ آدمی ڈر جاتا ہے، وہ سچی گواہی بھی نہیں دیتا. سچی گواہی کورٹ میں دینے جاتا تو وہ لکھا سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ چاقو لے کے، اور وہ گواہ کو کہتا ہے چاقو بتا کہ یہ دیکھ لے، یہ دیکھ لے، یہ پھیپھڑے مار، تو سیدھا کھا لیتا. تو بیچارہ وہی بھاگ جاتا ہے، وہ گواہی دینے والا تو وہ بھاگ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کون ہے جو مجھے چاقو بتائے؟ کون ہے؟ فلا یخاف عقباہا. اللہ کہتے ہیں میں کسی کے پیچھا کرنے سے ڈرتا نہیں ہوں. بھائیو، اللہ نے ایک لب بھرا، وہ جتنی روحیں جمع ہوئی نا اولاد آدم کی، وہ لب بھرا. اب آپ کہو گے کہ مولانا اللہ کی لب کتنی؟ تو بہت بڑی. ہاں، اللہ کی لب کو معمولی مت سمجھنا. اسی لب میں ہم سب آ گئے تھے. وہ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا سب آ گئے تھے کہ نہیں؟ بولو. تبھی تو یہ شکلیں اور صورتیں دکھ رہی ہیں. یہ نماز، روزہ، ایمان تبھی تو آئے. مدینے والے آقا پر ایمان. ہم نے حضرت کو دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں. ہاں، پھر بھی مانتے ہیں. وہ پڑھ دوں کہا تھا خدا نے ہمیں ایسا بخشا کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں. حبیب خدا کملی والے کا ثانی، حبیب خدا کملی والے کا ثانی. زمین تو زمین آسمان پر نہیں. ایسے نبی تو آسمانوں پر نہیں جو اللہ نے ہمیں دی. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. طوفان نبی حق نے دنیا بنائی، انہی کے دم سے یہ ساری خدائی، انہی کے
نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی، محمد کا احسان کس پر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا احسان سب پر ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان پر بھی ہے، ان پر بھی ہے۔ پہلی امتیں عام عذاب میں ہلاک کر دی جاتی تھی، ایسے عذابات وہ اب نہیں آ رہے ہیں، جو مومن نہیں ہے ان پر بھی ایسے عذاب اللہ نہیں بھیج رہا ہے، احسان حضرت کا احسان۔ در مصطفیٰ پر لگا اپنا بستر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر، در مصطفیٰ پھر در مصطفیٰ ہے کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں، کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں، فرشتوں میں ڈھونڈوں کہ نبیوں میں ڈھونڈوں، جہاں میں محمد کا حشر نہیں، جہاں میں محمد کا حشر نہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں دعویٰ میرا، خدائی میں ایسا پیغمبر نہیں۔ تو وہ لب تو ہم سب آ گئے، اللہ نے لب بھر اولاد آدم اور کہا میں نے ان کو جنت کے لیے بنایا اور میں جنت کی طرف ان کو بھیجوں گا اور میں کسی کی پرواہ کرتا نہیں۔ دوسرا لب بھرا اور پھر فرمایا ان کو میں نے جہنم کے لیے بنایا اور یہ جہنم میں جائیں گے اور میں کسی کی پرواہ کرتا نہیں۔ اللہ نے کہا میں کسی کی پرواہ کرتا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن بنایا، ایمان جیسی دولت سے نوازا، اس کا شکرانہ بھی ہم ادا کریں۔ جیسے اور نعمتیں تو بہت ہے، ایک ایک گنواؤں گا تو ابھی 12:30 بج جائیں گے، بلکہ 12:45 میری گاڑی بھی چلی جائے گی، گاڑ راہ نہیں دیکھیں گے کہ مولوی صاحب آئے نہیں، انہیں گاڑی اٹھا دے گا۔ ایک ایک نعمت میں گنا سکتا ہوں اور اس پر میں تفصیلی بول سکتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ایمان جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، اب اللہ تعالیٰ ہم سے شکر گزاری کا مطالبہ کر دے، شکرانہ ادا کرو۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کیا، میں وہ نعمت تمہیں زیادہ دے دوں گا۔ ایمان والی نعمت کا بھی شکرانہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکامات پر چلیں احکامات پر۔ اصل تو مومن وہی ہے جو اللہ کی بات مانے، اللہ کو تو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اور بارڈولی والوں کہہ دوں، ایسا مت سمجھنا اللہ کو صرف تم ہی مانتے ہو، ٹوپی والے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ مجھے بڑودہ میں کتنے ڈاکٹر ملے، ڈاکٹر اجے بھنڈارکر، جنہوں نے میرا آپریشن کیا، بہت کہا مولوی صاحب اوپر والے کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ایسا مت سمجھنا کہ صرف تم ہی مانتے ہو۔
اصل تو وہی اچھا کرتا ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے۔ ہماری تو خالی ہاتھ کی چالاکی ہے، ہاتھ کی صفائی ہے، اچھا وہ کرتا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم تو خالی ہاتھ چلاتے ہیں، ٹانکے لے لیتے ہیں، وہ ٹانکے سے پھر چیرا، کچھ نکالا، دھویا، پھمارا مارا، پھر رکھ دیا، پھر ٹانکے چلو لے جاؤ ایسے روما رکھو، ایسے روما یہاں ٹیبلٹ دوا لے جاؤ، اوپر والا اچھا کرتا ہے، ٹیبلٹ اور دوا اچھی کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے تو اللہ سے مانگا، روئے اللہ کے ساتھ، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں ایک درخت کے نیچے جڑی بوٹی وہ کھا لو، جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ جڑی بوٹی کھا لی، اچھے ہو گئے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد پھر بیمار پڑے، مگر حضرت دعا مانگنا بھول گئے۔ آدمی بھولتا بھی ہے، اور پھر یوں سمجھے کہ سر میڈیسن تو میرے کو معلوم پڑ ہی گیا، گایتری میڈیکل اسٹور ہے نا، گلشن میڈیکل اسٹور، میڈیسن تو مجھے معلوم ہی ہے، وہاں سے سب دوائیں ملتی ہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر نے جو پرچے میں لکھ دیا ہوتا ہے نا، اس کو وال کے رکھتے ہیں سنبھال کے 4-5 سال تک، اور پھر بیمار پڑے 3 سال کے بعد، پھر وہ کاغذ کھاڑو نے ایک دوا نہیں آؤ گے فری تھی بتاوا جائے 300 روپیہ فیس، چلو فی آپ کو پہلا 300 روپیہ 300 روپیہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھے کہ چلو میڈیسن تو مجھے معلوم پڑ ہی گیا، دوا کی دکان دوا عمر سے تمہیں جا کے لے آؤں گا۔ دعا نہیں مانگی اللہ کے سامنے، روئے نہیں، خیر گئے جنگل میں، وہ جڑی بوٹی لائے، کھا لیا، اچھا نہیں ہو رہا ہے، اچھا ہوا ہے، سمجھ گئے کہ مجھ سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ پیغمبر تھے نا، نبی فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ میرے سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ سجدے میں گر گئے، روئے اللہ کے ساتھ، پروردگار اب مجھے یاد آیا میں نے تجھ سے مانگا نہیں تھا، اور ایسے ہی دوا لینے چلا گیا تھا، اے اللہ میں نے تجھ سے مانگا نہیں تھا۔ روئے وہ جب آدمی روتا ہے تو اللہ کا رحم آتا ہے۔ مثنوی شریف میں ہے زورا بگزارو زاری رابی گیر، زورا بگزارو زاری رابی گیر، رہنو سوئی ساری آیت اے فقیر۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے سینہ تان کر مت چل، رو۔ اللہ کا رحم رونے والے پر ہی آیا کرتا ہے، جو سینہ تان کر چلے اس پر رحم نہیں آتا۔ ہماری بلی ہم سے میاؤ، ہماری بلی۔ بعض مرتبہ آدمی پتہ نہیں اکڑی کیا کیا کرتا ہے، اور مولانا نے آگے لکھا ہے تانے گریت کو دیکھے حلوا فروش، بہر بخشا نبی آیت بدوش۔ جب تک وہ حلوہ بیچنے والا بچہ رویا نہیں، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا نہیں۔ وہ بچہ رویا تو اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ تو وہ بچہ کب رویا؟ یہ کیا واقعہ ہے مولانا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو 23 تاریخ کو میں آنے والا ہوں آپ کے بارڈولی میں انشاءاللہ العزیز۔ کون سی تاریخ بولو؟ 23 اپریل دی ہے میں نے، حاجی صدیق صاحب کی دعوت، مینارہ والی مسجد۔ واقعہ سنا دوں گا جو ابھی خالی مثنوی سنی۔
جب تک حلوہ بیچنے والا بچہ رویا نہیں، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا نہیں۔ مگر ذرا 23 تاریخ کو مجھے یاد دلا دینا۔ ہاں تو وہ یاد دلا دے گا تو ذرا وہ واقعہ بچے میں سمجھ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے بیان کے اپنے یہی لائن رکھیں گے 23 تاریخ، شروعات تو ہو ہی گئی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا نہیں، اور مولانا نے ایک مثال دی، تانا گریت ابر گئے خندق جامن، تانا گریت طفل گئے جوشن لبن۔ جب تک بادل روتا نہیں، زمین پر ہریالی نظر آتی نہیں، یعنی بارش، جب بارش یہ بادل کے آنسو، جب بارش کے قطرے برستے ہیں زمین پر ہریالی ہے، اور جب تک دودھ پینے والا بچہ ہچکیاں مار کر روتا نہیں تو ماں کے سینے میں بھی دودھ کا دریا جوش میں آتا نہیں ہے نا۔ وہ ٹیڑیاں اوپر اوپر سے روے تو ماں نہیں لیتی اس کو، وہ ٹیڑیاں رو چیاؤ میاؤ چیاؤ میاؤ تو ایک تھپڑ اور ماتے مارے، کیا چپ رہے جو یہ کام کرو کہ نہیں کرو، ارے کیا کون مارتی۔ لیکن جب بچہ ہچکیاں مار کر رونے لگے تو پکتی روٹی کو توے پر چھوڑ دیتی ہے اور ماں بھاگ کر بچے کو سینے سے لگا دیتی، کیونکہ اب ہچکیاں مار کر رونے لگا۔ تانا گریت ابر گئے خندق جامن، تانا گریت طفل گئے جوشن لبن۔ جب تک بچہ روتا نہیں، ماں کی مامتا جوش میں آتی نہیں، دودھ کا دریا سینے میں سے جوش مارتا نہیں۔ تو جب روتا ہے تب تو بھائیوں ہم بھی روئیں اللہ کے سامنے۔ رات کی تنہائی میں مجمع میں رونا آ جائے اچھی بات ہے، مگر اس میں ریاکاری کا بھی شبہ ہوتا ہے۔ میں سچی بات کہتا ہوں، رات کو 2:30 بجے اندھیرے میں آنکھ کھلے تب رو اللہ کا، وہ ہے اصل رونے کا ٹائم، کہ اللہ تو نے مجھ پر کتنا کرم کیا، اے اللہ تو میں کہاں تھا اور تو نے مجھے کہاں پہنچا دیا، اے اللہ آج سے 30-40 سال پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اے اللہ کچھ نہیں تھا، اور ابھی کالونی مکان بنگلے روئے رات کو۔ میرے دادا کہا کرتے تھے بیٹا زیادہ نوافل نہ پڑھ سکے کوئی حرج نہیں، مگر رات کو رویا کر اٹھ کر، میرے دادا کہتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما رہے تھے۔ ہمارے دادا بھی بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کے بھی کبھی واقعات سناؤں گا، مگر ابھی نہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو گئی، 1 گھنٹہ 20 منٹ پر تو گھڑیال باندھ لی میں نے، سمجھ گئے؟ اب یہ اوور لمٹ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا تو اب اس کا شکرانہ بھی ادا کریں۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کی مانے تو کی، وہ والے تو سب ہیں، کی والے ہم بن جانے، کی اللہ کی مانے، مدینے والے آقا کو سب مانتے ہیں، سب۔ وہ ایک بنیا تھا، بنیا، چلو چھلے سنا دوں، یہ بنیے کے بعد ختم کر ڈالو سب۔ تو اس کو سفر میں جانا تھا، اس کی دکان بڑی اچھی چلتی وہ بنیے کی۔ جب سفر میں جانے لگا تو بچے کو دکان سونپی چاہیے، اور اس نے یوں کہا کہ دیکھ جب بھی صبح میں دکان کھولے تو یا محمد کہنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیا تھا، یا محمد، اور جب بند کرے تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔
اور وہ بنیا تو چلا گیا سفر سے. یہ واقعہ میں نے میرے بزرگوں سے سنا سہارنپور میں، یہ حضرت سے سنا ہوا ہے. اب 1.5 مہینے کے بعد وہ آیا بنیا تو دیکھا دکان میں نقصان. 75,000 کا مال بھرا کے گیا تھا، 75,000 کا تو 40 کا بھی نہیں رہا اور نقصان. کا سچ بتا تو نے کیا کرا؟ ابا میں نے کچھ تو کرا تھا، وہ ڈبے کچھ تو کرا تھا. ابا کہتا ہے کچھ تو نے کرا. تو کہا ابا میں محمد کا نام نہیں لیتا تھا، دکان کھولتا تھا یا مالک یا مالک یا مالک ایشور بھگوان. بس کم بخت اسی لیے دکان میں نقصان ہوا، کیونکہ وہ مالک کسی کا نقصان بھی کرتا ہے اور کسی کو نفع بھی دیتا ہے. وہ تو محمد ہی ایک شخصیت ایسے ہیں کہ جو کسی کا نقصان نہیں دیا کرتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے. وہ تو محمد کی ذات ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ محمد کہنا دکان کھولتے وقت اور بند کرتے وقت. تو نے ان کا نام لے لیا اور مالک کا لیا، اس لیے بات تو صحیح ہے اس نے، مگر غلط فہمی، اس کو بھی غلط فہمی ہے. سمجھ گئے؟ دیکھو مگر اس کا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب مانتے ہیں پیارے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، حضور کی مانے، ہم شریعت پر چلیں، احکام پر چلیں. میری ماں بہنیں شرم و حیا سے رہیں، فیشن چھوڑ دیں. کیوں فیشن کرتی ہو؟ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تم فیشن میں نکلے اور ہزاروں مرد تمہیں دیکھیں؟ کوئی تمہاری چال اور سینڈل کو دیکھے اور کوئی تمہیں دیکھ کر کھچڑی دم دے، کوئی پلاؤ پکاوے، کوئی بریانی پکاوے، تمہیں دیکھ کر وہ کہتا ہے اس کو میں لوں گا، تو وہ کہتا ہے اس کو میں لوں گا. وہ کہتا ہے یہ میری، تو کہتا ہے میری نے تیری مت کر، میری بسکٹ کھا، جو میری بسکٹ ملتی ہے وہ کھا. کہتا میری. تو ماں بہنیں شرم و حیا سے رہیں، نماز کی پابندی کریں. سب کو کہتا ہوں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، حق حلال کی روزی کھائیں، اپنے پیٹ میں حرام کو نہ ڈالیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو نہ ستائیں. کسی کو، یہ ہمارا مذہب کہتا ہے کسی کو نہ ستائیں. مسلمان تو کیا کسی غیر مسلم کو بھی ہم نہیں ستا سکتے، ورنہ مسلمان نہیں ہے. ستانے والا، مارنے والا، جلانے والا، اس کو مسلمان نہیں کہتے ہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے یہ واچا والے، ان کا مائک بہت اچھا ہے، مجھے پسند ہے، اس سے بھی ہمت ہوئی مجھے ذرا بیان کرنے کی. اللہ ہمارے واچا والوں کو بھی قبول فرمائے اور خیر کا فیصلہ فرمائے. سلمہ بی بی کی شفا کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے. اور رفیق بھائی قریشی فروٹ والے ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکے ہیں، دعائیں مغفرت فرمائے. رفیق بھائی قریشی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. میمونہ بہن بھیا شدید علالت میں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے صحت و شفا کی دعا کی درخواست ہے. سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بارگولی کے والد محترم حضرت مولانا سلیمان صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے. میں نے مختلف جلسوں میں مولانا کے لیے دعائیں مغفرت کی. میرے والد صاحب کے ساتھی ہوتے تھے، مفتی صاحب کے والد میرے والد صاحب کے ساتھی ہوتے تھے. میں ایک مرتبہ بارڈولی آیا تھا، والد صاحب کو لے کر آیا تھا، تو مولانا سلیمان صاحب بہت خوش ہوئے.
فرمایا میرے ساتھی ہوتے ہیں اور جب بھی آؤ تو والد صاحب کو لے کر آنا. ہمارے والد صاحب بھی ذرا مزاقی تھے تو کہ ہاں کہہ دو اس کو ابھی سے کہہ دو کہ جب بھی آوے تو مجھے لے کے آوے. ساتھی تھے تو اللہ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے. ہمارے حافظ احمد صاحب اور قاری عبداللہ صاحب جو پاناما میں میرے بیان سنتے ہیں قاری صاحب، انہوں نے اس پروگرام کا بھی کہا تھا مجھے. قاری عبداللہ صاحب نے آج اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی تمنا پوری فرمائی تو ان کے والد محترم کی اللہ مغفرت فرمائے. ہمارے اشرف بھائی ویارہ والے، ان کے والد صاحب بھی 2 دن پہلے انتقال کر چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت ہے. ویارہ کے بھی ساتھی آئے ہمارے ایوب بھائی، انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے اور کچھ دوستوں کے لیے دعا کے لیے کہا. سب کے لیے ویارہ والے ہیں. بہاری سے آئے ہمارے حافظ عبدالرشید صاحب، ہمارے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں یہ ہیں، اور جو جہاں جہاں سے آئے ہیں. ہمارے حسین بھائی نے دعا کے لیے کہا، خالد بھائی نے، مولوی یوسف صاحب اسلام پور والوں نے، اور شیخ حماد تو ہے ہی میرے پڑوس میں ہی بیٹھے ہو گئے ہیں. شیخ حماد پھر دعوت دیں گے، ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الحمد بما انت اہلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی معرفت نصیب فرما، دین کا فہم عطا فرما، احادیث کا فہم عطا فرما. یا الہ العالمین اس پورے مجمع کو قبول فرما. کافی بڑا مجمع جمع ہو گیا، ہماری سننے والی ماں بہنوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ ان کو دین کا معاون بنا، نوجوان لڑکیوں کو دین کی سمجھ عطا فرما. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ان کو عطا فرما. بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والا ان کو بنا. تمام ماں بہنوں کو قبول فرما. یا الہ العالمین جن جن احباب نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، ہمارے خالد بھائی نے بھی جو ہمارے ڈرائیور تھے دعا کے لیے کہا، ہمارے حسین بھائی نے کہا، سب کے لیے میری دعا ہے. یہ جتنا مجمع ہے اور ماں بہنیں ہیں، یا الہ العالمین سب کی مدد فرما. پورے بارڈولی والوں پر رحم فرما. اے اللہ پورے بارڈولی والوں پر رحم فرما. یا الہ العالمین اس پورے علاقے والوں پر رحم فرما. پورے علاقے میں اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے. جتنے بھی گاؤں بارڈولی کے اطراف میں لگے ہوئے ہیں سب پر رحم فرما، سب کو قبول فرما. جو جہاں سے آیا ہے ان کے آنے کو قبول فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. جن کے نام لیے گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. میرے والد محترم کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین ہمارے حافظ عبدالرشید صاحب ان کی والدہ کی مغفرت فرما جو ہماری چچی ہوتی تھی. یا الہ العالمین ان کی مغفرت فرما. ثبوت خان صاحب ہمارے رشتہ دار ہوتے تھے، ہمارے پھوپھی کے داماد ہوتے تھے، وہ بھی بارڈولی کے رہنے والے تھے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
ہمیں اے اللہ موت عطا فرما یا الہ العالمین، اسی کلمے کے اوپر ہمیں خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم